إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومدر كماله مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث العالم واسع اللطف وبحر الامم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الأكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وصدق رسول نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، بنج وقتہ سلامیاں بھیجو، بنج وقتہ سلامیاں بھیجو. یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو، سبحان اللہ، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے، یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اب سنیے، چھن گئے تاج تاجداروں کے، چھن گئے تاج تاجداروں کے، یا نبی اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، یا نبی اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. اور اس شعر کو پیر و مرشد تاجدار اہل سنت شہزادہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت العلامہ مولانا سید شاہ قادم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان بڑی محبتوں سے اس شعر کو پڑھا کرتے، اور میں اپنی ہر تقریر میں اس کو پڑھوں گا، کیونکہ اس شعر کو سمجھ گئے تو اہل سنت کا عقیدہ مل گیا. آپ نے اہل سنت کو سمجھ لیا. وہ کہتے تھے کہ ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، واہ واہ سبحان اللہ، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، اور کتنی مشکل راہ میں اور کتنی آسانی مجھے، سبحان اللہ. نعرہ غوث، نعرہ غوث. اور موجودہ حالات اس کے پیش نظر بھی تو کچھ بات ہو جائے. بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، واہ 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 سبحان اللہ. بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ، اور عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. آج کے اس عظیم الشان جلسے کے سرپرست حضرت سید شاہ عبدالرزاق قبلہ مقدس اللہ العالی سجدہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ مردان علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے شہزادگان حضرت سید شاہ قادری واصف قادری، حضرت سید عبداللطیف شاہ قادری، حضرت سید آصف شاہ قادری مقدس اللہ علیہ، اور پیر و مرشد کے خلیفہ مولانا عابد حسین شاہ قادری
جناب جہانگیر پاشا قادری صاحب، جناب خواجہ معین الدین قادری صاحب اور اس مسجد کے تمام ذمہ داران جن جن کا نام اگر میں بھول رہا ہوں، اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے جب سے ولولہ انگیز خطاب سنا، یہ میرے پیر و مرشد والد ماجد کی جوتیوں کا صدقہ ہے سبحان اللہ کہ مولانا عابد حسین صاحب، مجھے اچھا یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا کہ مولانا عابد حسین صاحب یو پی سے تشریف لائے اور آ کر در دولت خانقاہ موسویہ میں ٹھہر گئے اور گزار کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، حضور آپ کا مرید ہوں، مجھ پہ نظر کرم ہونا۔ تو سیدی پیر و مرشد علیہ رحمت رضوان نے ان کو ایسے نوازا، کہا جا تجھے میں کتا کٹے کی جامع مسجد بھیجاؤں گا، کتا کٹا علاقہ بھیجاؤں گا، وہاں کا تو وقت کا بہت بڑا مقرر بنے گا، حافظ بنے گا، لوگوں کو بنائے گا، اور تجھ سے اہل سنت اور قادری مشن کا کام ہوگا، تیرا نام علاقے میں ڈنکوں کی طرح بجے گا۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں پیر و مرشد کی نالین کا صدقہ ہے کہ مولانا عابد حسین صاحب اپنے رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ شہزادہ حضور غوث الاعظم سنیت کے بادشاہ۔ اب وقت میں آپ حضرات کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جب سے مولانا سے آپ نے فضائل شب قدر سنی، فضائل شب قدر میں یہ کرے تو فائدہ، وہ کرے تو فائدہ، اس لیے اب بات یہ ہوگی کہ شب قدر نازل کیوں ہوئی، واہ 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 سبحان اللہ، اور شب قدر کس پہ نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی، کس ذات مبارکہ نازل ہوئی، کس کے صدقے نازل ہوئی۔ تو بات پہلے سے شروع کریں گے کہ جب آدم صفی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنایا، مٹی سے بنایا۔ حضرت آپ تھوڑا سامنے آئے، چہرے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کے تقریر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی خاص معاملہ ہے کہ پیر و مرشد کے پہلے عرس میں میں نے تقریر کی سعادت حاصل کی تو حضرت وہاں پہ موجود تھے، تو میں نے وہیں بیٹھ کے کہا کہ حضرت آپ کی کچھ نہ کچھ کرامت تھی جو میں نے کہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا داخل ہو جا۔ اللہ نے روح کو داخل کیا، مگر روح جو لطیف ہے اور خاک سے بنا ہوا جسم کثیف ہے، تو یہ کثافت اور لطافت کا ملن نہیں ہو رہا تھا، یہ کثافت اور لطافت کا ملن نہیں ہو رہا۔ روح اندر داخل ہوتی ہے، باہر آ جاتی ہے، روح داخل ہوتی ہے، باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا اور روح کو قرار آ گیا۔ سبحان اللہ، ایسے قرار نہ آئے، رحمت للعالمین آئے۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کی ابتدا کو ہی نبی کا صدقہ ملا کہ نبی پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں آقا کا نور رکھا گیا۔ اور قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ عارفین کہتے ہیں اس وقت اللہ نے جب نور کو داخل کیا یہ حکم نہیں دیا، جسم بنایا حکم نہیں دیا، جب نور محمدی آدم کی پشت میں رکھا تب ملائک کو کہا سجدہ کرو۔ تو دراصل وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ہوا، تو
تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے نور ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے تو علماء سے سماعت کیا ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس جو آج تک مردود بنا ہوا۔ اب وہ تفصیل میں نہیں، ہم شب قدر پہ آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نور کا سفر چلا، نور ٹھنڈی نبی کے وسیلے سے ہوئی۔ نوح نجی اللہ، ان کی کشتی اگر پتھروں پہ لگی، پہاڑوں پہ لگی تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ تھا، وہ نبی کا ہی صدقہ تھا۔ اور کہا جاتا ہے، ہر وقت پڑھا جاتا ہے، تمام پیغمبروں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کا کرم چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب سولی پہ چڑھائے جا رہے تھے، وہ بھی 27ویں رمضان، تو اول سے لے کر آخر تک آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو جتنے معجزات ملے وہ سب کو ملا دو تو ایک محمد رسول اللہ کی ذات بن۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار پاک علیہ السلام کے معجزات کو کھول دو تو 1,24,000 پیغمبر۔ یہ وہ ذات ہے جن کے صدقے ہم یہاں۔ ساری کائنات جیسا کہ کہا گیا کہ وجہ تخلیق کائنات سرکار پاک علیہ السلام ہی وجہ ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اللہ نے سارے بندوں کو، مخلوق کو آباد کیا۔ اب شب قدر، یہ وہ قدر والی رات جس میں مولانا نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک شب قدر میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ پہ کلام مجید شب قدر میں نازل فرمایا، اور یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ وہ اللہ کا پاک کلام ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ کی خشیت کو برداشت نہ کر سکے، اس کے کلام کو برداشت نہ کر پائیں، مگر اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور عارفین کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب کو ایسا منور فرمایا، ایسا مضبوط فرمایا کہ کائنات میں کوئی شے نبی پاک علیہ السلام کے قلب کے مطابق اسٹرانگ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا کے قلب مبارک کی طرح مضبوط نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا اسٹرانگ کلام، اللہ کا سارا کلام نبی پاک علیہ السلام کے قلب پہ نازل ہوا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے، صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ جگہ فل ہو تب بھی نبی پاک کے قریب بیٹھتے، اور جگہ کھلی ہو تب بھی نبی پاک علیہ السلام کے قریب بیٹھتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کی طرح ایسا خوشبودار کوئی عطر ہی نہیں بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پسینے مبارک کا وہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی قرب میں بیٹھتے۔ کیوں نہ ہو ایک واقعہ سناتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ایک مرتبہ مجھے مدینہ پاک میں وہاں کے مقامی عاشق رسول نے کہا حضرت کہ آپ احد کے پہاڑ پہ جائیں۔ احد میں جو شگاف پڑی تھی جنگ کے دوران، نبی پاک علیہ السلام وہاں جا کے آرام فرمائے، تو میں تفصیل میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا حج کے دوران جو پیر و مرشد کے ساتھ حج کو گیا تھا،
کہ کہا حضرت آپ وہاں چلے جائیں. مجھے لے گئے, مجھے وہاں تک رستے میں روکا اور کہا کہ میں تو اسامہ ہولڈر ہوں, اگر آپ کے ساتھ وہاں تک گیا تو مشکل ہو جائے گی, مجھے بھجا دیا جائے گا, آپ حاجی ہیں, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. کہ میں نے کہا کہ بھئی جانا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیے. اور ینگ ایج تھی ابھی بھی اللہ کے فضل سے ہم نے, تو جب تو چڑھ جائے گی تو بولا ٹھیک ہے. جاتے جاتے خیال آیا, وہ عاشق رسول سے میں نے پوچھا کہ میں وہاں جا کے کیسے پہچانوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں بیٹھے, حضرت ابوبکر صدیق کہاں بیٹھے تھے, حضرت عمر فاروق کہاں بیٹھے تھے. تو وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ آپ جائیے, وہاں راستے میں جب قریب پہنچیں گے ایک خوشبو آئے گی, اس خوشبو کو آپ فالو کر لیں کہ وہی جگہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو. یا رسول اللہ, اس عاشق کے لیے میں دعا کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے. ایسا موقع ملا جب میں اس پہاڑ پر چڑھا, درود و پاک کی کثرت کر رہا تھا, اندر جاتا ہوں تو پہاڑ کھلا ہے, 3 شاہانہ کرسیاں بنی, قدرتی کرسیاں بنی ہے, اور ایک جگہ پہاڑ پہ سر مبارک کا نشان, سر مبارک کا نشان ہے, اور ایسی خوشبو آ رہی ہے, ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں زارو فتار روتے ہوئے جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اور ہم بھی آپ لوگوں کی ایسی سنی بھائی ہے, جیب میں ادھر کی شریف جب بھی تھی ابھی بھی ہے, فوراً نکالے ادھر لگا دی. اس کے بعد خیال آیا میرے کو, میں ادھر کیوں لگایا جب تو سرکار کی خوشبو آ رہی ہے پسینے پاک کی, کوئی نہیں ہے. پھر دیکھتا ہوں تو وہ ادھر کی خوشبو نہیں, نبی پاک علیہ السلام کے پسینے مبارکہ کی خوشبو تھی. تو سنو, 1400 سال کے بعد ساری مصیبتوں کے ساتھ انہوں نے کیمیکل ڈال دیے, انہوں نے راستے بند کر دیے, مگر نبی کے پسینے کی خوشبو نہیں ختم کر سکتے. تو صحابہ اکرام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے, خرم پہ بیٹھتے تھے خوشبو سننے. تو نبی پاک علیہ السلام کی گھٹنے مبارک, مانڈی جس کو کہتے ہیں نا مانڈی, آقا نے ایک صحابی کے پاؤں پہ رکھی ہوئی تھی کہ وہ قریب ہو کے بیٹھے تھے. سرکار پاک علیہ السلام کا گھٹنا ان کی مانڈی پہ, ان کے پاؤں کی ہڈی پہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب وحی نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک اتنا بلند ہوتے گیا کہ وہ صحابی رسول چیخنے لگے کہ کہیں ان کے پاؤں کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جس سواری پہ ہوتے, اونٹ پہ ہوتے یا گھوڑے پہ ہوتے, تو جب وحی نازل ہوتی, اللہ کا کلام نازل ہوتے رہتا, تو وہ گھوڑا, وہ جانور زمین کی طرف دب جاتا, ایسے لگتا کہ وہ زمین میں دب گیا. اور جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام پہاڑوں کی طرف جاتے, تو بڑے بڑے پہاڑ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کو ایسا لے لیتے کہ جیسا وہ موم ہے اور نبی کے قدم اس پہ آ جاتا. یہ کلام الہی, یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام کا, یہ وہ کلام ہے جو سب سے مبارک مہینے رمضان میں نازل ہوا, اور سب سے مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا, اور سب سے مبارک رات محمد رسول اللہ. نہ کلام کے جیسا کوئی کلام, نہ مہینے کی جیسا کوئی مہینہ, نہ رات کے جیسی کوئی رات, نہ ذات کے ویسی کوئی ذات. اللہ نے سب کو امتیاز پیدا فرمایا, سب سے اعلیٰ اور عرفہ پیدا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو. اور خوش قسمت امت ہے. کیسی خوش قسمت امت ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش بنی اسرائیل کے نبیوں نے, پیغمبروں نے کی. وہ انعامات دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی, یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل کا پیغمبر نبی نہ بنا, بلکہ محمد عربی کا امتی بنا دے.
کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر کیا کیا فضل کیا۔ اب میری بات غور سے سن لیں، تھوڑی دیر آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ہونے کے فائدے، آقا کی امت کے فائدے، اور کیا ہوا لیلۃ القدر نازل کیوں ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر صحابہ اکرام کو جب تشریف فرما ہوتے تو انہیں بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کی باتیں میں بتاتے۔ حضرت شمون رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام کو سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے حضرت شمون جن کا نام تھا، وہ رات بھر عبادت کرتے، 1000 ماہ انہوں نے رات میں اللہ کی عبادت کی اور دن میں روزہ رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کبھی کوئی غفلت نہیں کی، کبھی کوئی بے چینی ظاہر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی طاقت سے نوازا تھا، اتنی طاقت سے نوازا تھا کہ وہ لوہے کے زنجیروں کو ہاتھوں سے توڑ دیتے۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے تفصیلی بیان فرمایا، صحابہ اکرام سن رہے ہیں کہ 1000 سال وہ اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے امتی، ان کا یہ مقام و مرتبہ کہ 1000 سال عبادت کرتے ہیں اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مشرکین پریشان ہیں، ہر وقت ان کے قریب آتے اور ہار جاتے۔ تب انہوں نے چالاکی کی۔ اب چالاکی کیسی کی کہ گھر کی عورت کو پکڑ لیے، ان کی بیوی کو لالچ دیے۔ اب یہ بھی بڑی ٹریجڈی ہے، انہیں لائف پارٹنر صحیح رہی تو سب معاملہ صحیح ہوتے، انہیں گڑبڑ کری تو بہت چیزوں میں گڑبڑ کر دیتی۔ بہرحال حضرت شمون کی اہلیہ کو انہوں نے اپنے رقبے میں کر لیا، اپنے قابو میں کر لیا، عیش و عشرت کی لالچ دے دی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت شمون سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت ہے۔ تمہاری طاقت اور تمہارے تقوی کا راز کیا ہے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں۔ تو ان سے کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد کہا کہ کوئی تمہاری کمزوری ہے، کوئی تو کمزوری ہوگی؟ تو کہا اللہ نے اس کی عبادت کے طفیل، اس کی عبادت کے صدقے مجھے اتنا طاقتور بنایا ہے، کوئی لوہا ایسا نہیں بنا جو مجھے پکڑ سکے، جو مجھے جکڑ سکے، کوئی چیز، کوئی قید ایسی نہیں ہے جو میں اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی خلا ایسا نہیں ہے جس کو میں توڑ نہیں سکتا۔ مجھ میں تمام خوبیاں ہیں مگر ایک خامی ہے۔ تو بولے وہ کیا ہے؟ تو بولے اللہ نے جیسا میرے جسم کو مبارک اور اسٹرانگ بنایا ویسے ہی میرے بالوں کو اسٹرانگ بنایا۔ جو بڑی بڑی زلفیں تھی، کہا اگر میرے بال میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیے جائیں تب میں توڑ نہیں سکوں گا۔ یہ راز انہوں نے کھول دیا، اور یہ راز معلوم ہونے پر بیوی نے ان کی زلفیں کاٹی اور انہی کے بالوں سے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ صبح مشرکین آئے، دیکھے کہ وہ ہل نہیں سک رہے ہیں، کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، ان کو لے کے گئے اور اونچائی کے مقام پہ تمام کے تمام جمع ہو گئے، ان کے ہونٹ کاٹ دیے، ان کی ناک کاٹ دیے۔ جب یہ کاٹنا ہی تھا وہ اللہ رب العزت سے سوال کرنے لگے، یا مولا میں نے تیری اتنی عبادت کی، تیری اتنی ریاضت کی، میرے لیے یہ امتحان بس ہے، ان کو نست و نابود کر دے۔ تو اس زمانے کے تمام مشرکین پر اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوا، وہ تمام کے تمام مارے گئے، ان کی بیوی بھی ختم ہو گئی۔ صحابہ اکرام سن رہے ہیں اور رحمت للعالمین، میں توجہ چاہتا ہوں، میں جو پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں سنیے واقعہ۔ رحمت للعالمین یہ تمام صحابہ سے کہا تو صحابہ میں ایک جوش آیا، رشک آیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ولی ہے جو پچھلی امتوں میں گزرے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، انہوں نے
جہاد کیا اور ہماری عمریں تو اتنی کم. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیث پاک نقل فرمائی حضرت انس نے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ تھے, ایک بادشاہ نیک و صالح بادشاہ. تو اس بادشاہ کے بارے میں ان کے نبی کو اللہ رب العزت نے وحی سے پوچھا کہ پوچھو تو اس بادشاہ سے کہ اس کی کوئی تمنا ہے, اس کی عبادتوں سے میں خوش ہوں. تو وہ بادشاہ سے وہ نوح کے نبی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت جاننا چاہتا ہے کہ کوئی تمہاری منت ہے, کوئی تمہاری تمنا ہے جو اللہ پورا کر دے. تو انہوں نے کہا اللہ سے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے کثیر العیال اولاد دے, مجھے بہت اولاد دے اور بہت مال دے تاکہ میں ساری زندگی اللہ رب العزت کی راہ میں مشرکین سے لڑتا ہوں. تو روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ ان کو 1000 بچے ہوئے, کیونکہ عمریں بہت طویل تھی. سمجھنے کی یہاں ضرورت یہ ہے کہ عمریں بہت طویل تھی پچھلی امتوں. 1000 بچے ہوئے اور وہ دن بھر اپنے بچوں کو جنگ کی ٹریننگ دیتے اور ہر ماہ ایک بچے کے ساتھ مشرکین سے لڑتے اور ایک بچہ ان کا شہید ہو جاتا. ایسے ہی چلتا رہا. صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام قربانی کا جذبہ سکھا رہے ہیں کہ کسی نے ایک بچے کو قربان کیا, کسی نے ایک بھائی کو قربان کیا, تو سنو بنی اسرائیل کے اس بادشاہ نے 1-2 کرتے ہوئے 1000 مہینوں تک اپنے ہر بچے کو اللہ کی راہ میں شہید کیا اور خود ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. وہ جانی ساری صحابہ کرام سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 1000 مہینے یا رب العالمین, ان کی عبادتیں, ان کا زہد و تقویٰ. اور پہلے زمانے میں عابد کس کو کہا جاتا تھا, زاہد کس کو کہا جاتا تھا؟ جو کم از کم 80 سال عبادت کرے اس کو عابد کہا جاتا تھا, اس کو زاہد کہا جاتا تھا. اب یہ 2 واقعات آپ کے ذہن میں آ گئے کہ دونوں واقعات نبی پاک علیہ السلام پچھلی امتوں کے سنا رہے ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, رشک کھا رہے ہیں. رحمت للعالمین کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین کیوں فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ آقا صحابہ میں بارہا یہ کیوں سنا رہے ہیں. پھر ایک زمانہ آیا, نبی پاک علیہ السلام کی اس نشست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کے بارے میں سنایا, آقا علیہ السلام نے 4 لوگوں کے بارے میں سنایا. حضرت ایوب کے بارے میں سنایا, حضرت زکریا کے بارے میں سنایا, حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنایا, حضرت یوشع بن نون کے بارے میں سنایا. کہا یہ وہ اللہ کے نبیاء ہیں, یہ وہ اللہ کے ولیاں ہیں جنہوں نے 80 سال تک پلک جھپکنے کی اتنی بھی غلطی نہیں کی, اتنی بھی نافرمانی نہیں کی. 80 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی. یہ سوچنا, یہ کہنا ہی تھا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ میں کہا مولا مشکل کشا بے چین ہو گئے, حیدر کرار بے چین ہو گئے. اپنے آپ میں سوچنے لگے یا میرے مولا ہم تو رضی اللہ عنہ اور رضوان کی جماعت ہے, ہمیں تو اللہ نے بخش دیا, ہم سے تو وعدہ کر لیا, آپ نے تو بشارت دے دی, عشر مبشرہ یہاں موجود ہے, ہم تو بدر کے بہادر ہیں, ہمیں اللہ نے کہا ہم تجھے بخشتے ہیں جو چاہے کرو. مگر حیدر کرار علی مشکل کشا کو مشکل کشائی اپنی نہیں ساری امت کی یاد آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت تک کہ محمد عربی کی امت کی مشکل کشائی کرنا ہے. مولا کائنات بے چین و بے قرار ہو گئے. مولا کی بے چینی دیکھ کر توجہ چاہتا ہوں, مولا کی بے چینی دیکھ کر جبرائیل
جبرائیل امین اترتے ہیں، جبرائیل امین زمین پہ اترتے ہیں اور وحی لے کے آتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اے فرما دیجئے نبی پاک، اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی قدر کی رات دی جو اس کی عبادت 80 سال 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگی، اور اس کی زیادتی اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم زندہ باد، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غوث اعظم زندہ باد۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحمة وعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے۔ مولا مشکل کشان امت کے عارفین کہتے ہیں آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے ایسی بڑی عظیم رات ہے جس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے ملائک اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، زمین تنگ ہو جاتی ہے، ہر مومن کو سلام کرتے ہیں، ہر مومن سے ملاقات مصافحہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جبرائیل امین ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، کیا میرے مولا میں نے ایک نماز ایسی پڑھی ہے کہ جس کا قیام میں نے 70,000 سال کا کیا، جس کا رکوع میں نے 70,000 سال کا کیا، جس کا سجدہ جبرائیل امین نے 70,000 سال کا کیا، اور اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کیا میرے مولا کیا میری نماز سے بہتر کسی کی نماز ہے یا میری نماز آپ کو قبول ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل تمہاری نماز مجھے قبول ہے، مگر یہ بات یاد رکھو تمہاری نماز 70,000 سال تم نے جو قیاموں میں لگا دیے تو وہ تمہاری نماز سب سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر 2-3-4 منٹ میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ لیتی ہے تو میرے نزدیک وہ نماز تمہاری نماز سے زیادہ ہے۔ یا اللہ تیرے نزدیک ہماری نماز اتنی بہتر کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ خیر الامت ہو، میرے محبوب کی امت ہو جس نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر اپنی امت کو یاد کیا۔ وجہ تخلیق کائنات نے ہر وقت اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمائی، اپنی امت کے درجات کی بلندی کی پرواہ کی، کہ وہی صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات بخشی، یہ شب قدر سلامتی کی رات، صبح فجر تک اس میں جو مانگو اللہ رب العزت کے فرشتے ساتھ ٹھہر کے آپ کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور کیا مانگنا ہے؟ نماز، سجدہ جو اللہ کے سب سے قرب میں لاتا ہے وہ نمازیں پڑھو۔ اگر نمازیں پڑھ کے رک گئے تو ذکر اللہ کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کرو، اور سب سے بہتر عمل جو اللہ اس کے فرشتے کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پہ درود و نذرانہ پیش، یہ وہ عمل ہے جو اللہ ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے۔
نماز کے لیے وضو ہو، نماز کے لیے پاکیزگی ہو، نماز کے لیے پوری جستجو ہو سکتا ہے ہمارے کپڑے پاک ہو یا نہ ہو ہمیں نہیں معلوم، ہماری نماز کی طریقہ ہمیں صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمیں نہیں معلوم، مگر اللہ نے مومنین کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ ایک ذکر کو ایسا افضل بنا دیا کہ نبی پہ درود و سلام بھیجو اور جنتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ درود کی فضیلت، نبی پاک علیہ السلام جب جنتوں کی سیر کے لیے گئے، آقا علیہ السلام جب جنتوں کی سیر کے لیے تشریف لے کے گئے تو جنت میں دیکھتے ہیں سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شاہانہ تخت، اونچے تخت پہ بیٹھے ہوئے اور اس پہ زیور ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں، سرکار امیر حمزہ اس پہ بیٹھے، سب جانتے ہیں سیدی سرکار سیدنا امیر حمزہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے احد میں جنگ لڑی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ہر وقت ساتھ دیا، مشرکین سے لڑتے رہے، ان کا ایک رتبہ و دبدبہ تھا، مشرکین مکہ ان سے ڈرتے تھے، وہ سید الشہداء وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں وہاں بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے چچا، اے امیر حمزہ بتاؤ اتنا خوبصورت محل، اتنا شان و شوکت اللہ نے کس عمل کے صدقے آپ کو دیا؟ تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے حمزہ کہتے ہیں، یا نبی پاک علیہ السلام میں نے آپ پہ درود کی کثرت کی، اللہ نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا سیدنا امیر حمزہ آپ نے تو اللہ کی راہ میں شہادت پائی، تو مگر سرکار امیر حمزہ یہ فرما کے نبی پاک علیہ السلام سے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ نعمتیں تو آپ کے درود کی برکت سے ملی ہیں، اور میں نے اس درود کی برکت کو میزان پہ دیکھا، ساری کائنات کے نیک اعمال ایک طرف، میرے محبوب آپ پہ درود ایک طرف۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام۔ نمازیں پڑھنے والے بہت، نماز پڑھی کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، وہ تپتی ریت پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ارے میرے مولا شیر خدا حیدر کرار ایسی نماز پڑھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں، حضرت آپ کی اجازت سے آج کی لیلۃ القدر کے بارے میں کہوں کہ کچھ لوگوں کی آج توبہ قبول نہیں ہو، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ نمازیں آپ کو بھی پڑھنی ہے مجھے بھی پڑھنا ہے، مگر یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الاولیاء کثرۃ الذنوب، ہم دونوں کام کر رہے ہیں، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر جسمانی عبادت بھی ضروری ہے آج کی رات، اور تاخیراتوں میں تو جسمانی عبادت سخت ضروری ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا نوازے جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کی رات اتنی مقدس رات، جب زمین تنگ ہو گئی، ہر فرشتہ ہر مومن سے ملنے آیا ہے، روح الامین آئے ہیں، جبرائیل امین آئے، اب سنو یہ امت مسلمہ کا بے فضل کرم ہے، جبرائیل امین اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر رسولوں سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، وہ صرف پیغمبروں سے ملا کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کی امت ہونے کے اللہ نے ہم پہ وہ شرف دیا کہ نبی کے ہر غلام سے جبرائیل امین ہاتھ ملاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پیغمبروں سے ملاقات کرتے تھے وہ ہم سے ملتے تھے،
ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہا کہ آج کی رات کچھ اقسام بتائے کہ اتنے لوگ نہیں بخشے جائیں گے جو شراب پیتا ہو, جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو, جو قطع تعلق کرتا ہو, عادتاً گناہگار ہو. مگر اگر وہ اس محفل میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے بھائی کو شراب کی لت ہے تو سن لو, جب حرمت شراب کا حکم آیا, شراب پہلے حرام نہیں تھی, شراب پہلے حرام نہیں تھی, ایک شربت تھا, ایک شربت تھا, سب پیتے تھے. مگر جو چیز حرام ہونے والی ہے, علم غیب رسول اللہ کو دیکھو, سارے کے سارے شربت سمجھ کے پیتے تھے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی سان میں بھی وہ چیز نہیں آئی. سبحان اللہ, سبحان. اور سنو, نبی کے تربیت یافتہ حیدر کرار مولا علی مشکل کشا نے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگایا, ان کے بھی علم غیب کو دیکھو. سبحان اللہ, سبحان. جو چیز آگے حرام ہونے والی ہے, نہ نبی نے کبھی ہاتھ لگایا, نہ علی نے کبھی ہاتھ لگایا, کیونکہ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں نبی ہوتے, کیا نبی ہوتے ہیں وہ خدا ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت. کہہ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس مسجد میں اس بری لت کا عادی ہے تو یہ مبارک رات ہے, ابھی اپنے دل میں توبہ کر, کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں, اللہ رب العزت کو گواہ بنا دو. حضرت مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر آج توبہ کر لو, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر لو. تو کہا صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی, جب حکم ہوا شراب حرام ہو گئی, تو صحابہ جوب در جوب گھروں میں جو بھر کے مٹکوں میں رکھا کرتے تھے, سارے کا سارا بہا دیے, سارے کا سارا شربت کو وہ بہا دیے. میں اس کا نام بھی مسجد میں لینا نہیں چاہتا, سارے کا سارا بہا دیے. ایک مرتبہ ایک ہی ساتھ غجلت میں حکم میں ہوا, عمل کر دیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام جب سود کا معاملہ آیا, سود پہلے اب بعد میں حرام ہوا, پہلے پروفٹ ہوتا تھا, پہلے بزنس تھا, تو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کاروبار تھا. مگر جب حرمت آئی تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا سود بھی معاف کر دیا, اصل بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آج یہ وہ رات ہے, کون کون بخشے نہیں جائیں گے. عادتاً شرابی, سود لینے والا اور اپنے والدین کا گستاخ, اپنے والدین کا گستاخ. منبر رسول میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, کیونکہ میں ان کا تربیت یافتہ ہوں جنہوں نے اپنی زندگی, اپنا عمل اپنا فعل عمل کر کے بتا دیا. میں میرے والد بزرگوار شہزاد حضور غوث اعظم سیدی سید شاہ قادم بادشاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ رہے. پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان جب ذکر رسول کو جاتے, اسے پہلے کچھ وضاحتیں کر دو جو میرے دل کو اچھا نہیں لگا, آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں کہ میرے پیر و مرشد کو تاجدار اہل سنت کہتے ہیں, اور اس فقیر کو خاکے پائے تاجدار اہل سنت کہتے ہیں. وہ جب پڑھا تو میرے دل کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. جہانگیر پاشا صاحب نے محبتوں کا ثبوت تو دیا, یہ ان کی محبت تھی, مگر میں خاکے پائے تاجدار اہل سنت ہوں, میرے نام کے آگے تاجدار اہل سنت نہیں لکھنا. میں نے کہا جب چھپ گیا ہے, لگ گیا ہے, تب میں وہی جلسے میں کہوں گا. اور ایک بزرگ جو حیدرآباد کے ہیں, حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو بحر العلوم کہا جاتا ہے.
ان کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام کا بھی مسئلہ نہیں ملتا تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور وہ بڑی آسانی سے ان کے مسائل کو دور فرماتے. تو یہ لقب بھی ان کا. تو نہ مجھے بحر العلوم کا لقب چاہیے، نہ تاجدار اہل سنت کا، کیونکہ میرے پیر و مرشد نے میرے نام میں سید آل محمد رکھ دیا. جس کا نام محمد ہوتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. شہزادہ حضور غوث الاعظم، شہزادہ حضور غوث الاعظم. سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نام ہونا، یہ لوگوں کو یہ ہونا، ارے نہیں ہونا. ارے ہم کس گھر کے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ایک بات بتا دوں، محبوب نگر کے کچھ لوگوں سے مجھے ایک محبوب نگری نے فون کیا، کہا حضرت کچھ لوگ یہاں پہ کوفہ کے ہو گئے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، جو حضرت سیدنا عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتے ہیں، جو خطیب زمن سیدی آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی علی پاشا سرکار جانشین خطیب دکن کے خلاف بولتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں سید ہوں، امت رسول کو بغض میں جانے نہیں دوں گا. سیدی علی پاشا سرکار اور سرکار سید عبدالرزاق قادری کا کچھ نہیں بگڑتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کچھ نہیں بگڑتا، یہ سید ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ان پہ بہت انعامات کیے ہوئے ہیں، ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. مگر سنو، ان مولویوں کی باتوں میں آ کر اگر امت کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا غلط سوچ لے تو حدیث نبوی میں ہے من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا، من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں آپ لوگوں کو بچانے آیا. میرے دل میں خلیج تھی، ہم نام اور خود کے عادی نہیں. کرسی چاہیے لے لو، نام چاہیے لے لو. ارے ہم اس حسن ابن علی کی اولاد ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو ایک کرنے اپنی خلافت دے دی، بادشاہت دے دی، پیسہ دے دیا، دولت دے دی. کہا کہ میرے آقا جان کی امت تم لڑو نہیں، تم مدینے میں خون مت بہاؤ، تمہیں جو چاہیے لے لو. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غوث الاعظم. ان رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے. سبحان اللہ. وہ حیدر کرار جو علی مرتضی شیر خدا ابن ملجم کوفہ کی مسجد میں ارادہ لے کے آتا ہے کہ حیدر کرار کو شہید کرنا ہے. حیدر کرار کو شہید کرنے کے ارادے سے کوفہ کی مسجد میں آتا ہے. مولا کائنات شیر خدا اس کو دیکھتے ہیں اور سرکار امام حسن علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے حسن ابن علی، اے حسن بتاؤ آج رمضان کی کون سی تاریخ؟ سرکار امام حسن فرماتے ہیں آج رمضان کی 13 تاریخ. پھر مولا کائنات باب العلم سرکار امام حسین سے پوچھتے ہیں اے حسین بتاؤ رمضان کتنے دن باقی ہے؟ بتاؤ رمضان کتنے دن باقی ہے؟ تو حسین ابن علی کے لال نبی کے شہزادے فرماتے ہیں 17. لوگوں نے تو پڑھ لیا 13 انہوں نے کہا، باقی 17 کہا. مگر یہ عارفین کہتے ہیں حسین ابن علی کے علم غیب کو دیکھو کہ چاند کی رویت کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ 30واں چاند ہوگا. تو شیر خدا حیدر کرار مسکرا کے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے ملزم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بنو مراد کا ایک شخص مجھے شہید کر. یہ کہنا تھا ابن ملجم تو لگلگا تاری ہو گیا. وہ ارادے کے ساتھ ہے. اس نے کہا یا علی ابن ابی طالب آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں
اگر میرا یہ ارادہ ہو تو میری گردن اڑا دیجئے، میرے ہاتھ کاٹ دیجئے۔ مسکرا کے کہنے لگے ابھی تو نے ہم پہ قتل کا وار نہیں کیا، تو نے ہمیں قتل نہیں کیا، ہم تجھے کیسے مار سکتے؟ یہ علم علی ابن ابی طالب کا۔ اور مسکرا کے کہنے لگے، اپنی داڑھی مبارکہ کو ہاتھ پھیرتے ہیں مولا مشکل کشا اور کہتے ہیں کہ اسے تو خون میں در بدر ہونا ہے۔ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، رسول اکرم نے کہا اے علی جو جنگ میں تیرے سر پہ مار لگی تھی اسی بار پر زہریلی تلوار سے مار ہوگا۔ ابن مراد کے قبیلے کا ظالم تجھ پہ وار کرے گا اور سر کھل جائے گا اور زہریلی تلوار ہوگی، اور وہ تاریخ 20 رمضان۔ مولا 13 رمضان سے 20 رمضان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسا کہا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے یہاں جاتے، افطار میں 2 لقمے کھاتے، رک جاتے، وہ کہتے کہ ابا جان آپ کھا نہیں رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ وقت آ گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو چہرہ بتانا ہے، میں اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، میں آلودہ پیٹ نہیں جانا چاہتا۔ یہ حیدر کرار ہے، جانتے ہیں کون ہے قاتل، کون آیا ہے مسجد میں، تو سنو 19 کی رات جب صبح صادق کا وقت ہوا، ملائے کائنات اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی شہزادیوں کو خدا حافظ کرتے ہیں، اور مولا کے پاس جو صاحب ہوتے ہیں بدق وہ پکڑ رہے ہیں، مولا کو لپٹ رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ آج شہادت کا دن ہے۔ مولا کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اور ہر طرف دیکھتے ہیں کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے۔ سب سے پہلے ابن ملجم کے پاس جاتے ہیں، وہ اوندھا پڑا ہوا تھا، ہتھیار چھپائے ہوئے لیٹا تھا، مولا کائنات شیر خدا اس کو ٹھوکر سے مار کے اٹھاتے ہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا، اور مولا شیر خدا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، علی ابن ابی طالب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز چل رہی ہے، سجدے میں وہ ظالم سر پہ وار کر دے، مگر مولا مشکل کشا پہ وار کر کے ابن ملجم بھاگ گیا۔ جب سب کو اطلاع ہوئی، حسنین کریمین آ گئے، مولا کائنات کو جانماز لے کے باہر صحن میں آئے، تو مولا دیکھتے ہیں کہ فجر کا وقت آ گیا، فجر کا وقت قریب الختم ہے، حکم دیتے ہیں اپنے شہزادوں کو آپ لوگ سب نماز ادا کریں۔ نماز کی اہمیت سمجھو، سر کھلا ہوا ہے، زہریلی تلوار سے وار ہوا ہے، امیر المومنین خون آلود ہیں، مگر اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شہزادوں کو کہتے ہیں پہلے فجر پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کس نے حملہ کیا؟ مسکرا کے کہتے ہیں جس نے بھی کیا ہے اس کے چچیرے بھائی نے اس کو پکڑ لیا اور وہ یہاں آ رہا۔ اے واہ واہ واہ، یا علی کیا نظر پائی ہے آپ نے کہ صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا کیوں نہ ہو۔ نبی نے مولا کے بارے میں کہا لحمو کا لحمی دحمو کا دحمی، اے علی تو میرا گوشت ہے، تو میرا خون ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کہنے لگے کہ اس کا چچیرا بھائی اس کو پکڑ کے لا، پکڑ کے لا لیے۔ بات سنانے کی یہ ہے، پکڑ کے لا لیے تو مولا کو اپنے زخم سے زیادہ اس قیدی کی فکر ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ بہت زور سے باندھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کا قانون نہیں معلوم، شریعت کا قانون نہیں معلوم، قیدی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ہاتھ اتنی زور سے نہ باندھو، ہاتھ اتنی زور سے نہ باندھو، ہاتھ کھولو۔ تو اس قیدی کے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ مولا نے کہا اگر میں جب تک زندہ ہوں مجھے جو کھلایا جائے گا، جو پلایا جائے گا، وہ ابن ملجم کو بھی وہی کھلانا پلانا۔ یہ انصاف ہے مولا کائنات کا، یہ اہل بیت کے گھرانے کا انصاف ہے۔ تو ہم سادات کرام کے گھر پیدا ہوئے اور امت اس وقت اتنی مشکل میں ہے،
کہ حیدرآبادی میں کہتے ہیں نا تیرے چھان میرے بیگن نکو، واہ واہ، آپ کو کیا ہونا لے لو. ہم اس تاجدار اہل سنت کی اولاد ہیں جنہوں نے 50 سال اہل سنت کو مضبوط کیا. سبحان اللہ، حق ہے سرکار. انہوں نے زندگی بھر تکلیفیں اٹھا کر اہل سنت کو مضبوط کیا، تو ہم اہل سنت کو بکھرنے کیسے دیں؟ سبحان اللہ. تمہیں یہ کرسی چاہیے، آؤ بیٹھو، تم نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، ہم تمہیں اوپر بٹھا دیں گے. ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں، تمہیں کیا چاہیے ہم دیں گے. بڑی بڑی باتیں یہ لے کے آتے دے کے آتے. خدا کی قسم حیدرآباد سے نکلتے ہیں تو محبوب نگر تک بانٹ کے آتے ہیں. اللہ نے نبی کے صدقے اتنا نوازا ہے. سبحان اللہ. تم ہماری کیا مثال لے ہوگی. غوث اعظم کے غلاموں کا یہ کرم ہے کہ پیر و مرشد کے ایسے بڑے ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں. یہ حضرت کے مرید ہیں ڈاکٹر شعیب احمد خان قادری جو کیئر ہاسپٹل بنجارے اس کے نیفرولوجسٹ ہیں. یہ کیسی امت کی خدمت کرتے ہیں میں سناؤں گا. نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی یہ کیسی خدمت کرتے ہیں میں سناؤں گا. ضروری نہیں کہ آج کی رات جو سب سے امپورٹنٹ رات ہے، سب سے اہم رات ہے، اس رات خیر خیرات رمضان میں سب جنے تو چیریٹی کرتے ہیں. زکوٰۃ سب پہ فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا سب پہ فرض ہے. سب زکوٰۃ دیتے ہیں. مولوی مولانا بڑا بڑا چیخ کے کہتے ہیں زکوٰۃ دینا. بے شک زکوٰۃ فرض ہے، منکر کافر ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی تو آپ کے روزے، آپ کی عبادتیں، آپ کی زندگی سے برکت کم ہو جائے. تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مگر نبی کے گھرانے پہ خرچنا بھی ضروری ہے. تو وہ کیسا خرچیں گے؟ کوئی کہتا نہیں ہے ہم سید ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے غریب سادات کو دیکھا ہے. اور یہ سب سے ایسا عمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ قبول فرماتے ہیں. تو مجھے کہہ لینے دو کہ ڈاکٹر شعیب احمد خان قادری نیفرولوجسٹ کے جو پیر و مرشد والد ماجد کے تربیت یافتہ، انہوں نے سادات کرام کی خدمت کا بڑا آسان طریقہ امت کو سکھا دیا. وہ کنسلٹیشن فیس، اگر کوئی ضعیف سید ہو یا چھوٹا سید، غریب چھوٹا بچہ ہو، یا پیسے والا سید زیادہ ہو یا غریب سید زیادہ ہو، فری میں کنسلٹیشن کرتے ہیں. واہ واہ واہ. انہوں نے ایسا طریقہ اپنا لیا کہ امت اس معاملے کو اپنا لے تو سب مسائل سادات کے بھی حل ہو جائیں. انہوں نے فری کنسلٹیشن نہ صرف یہ بلکہ سادات کے صدقے مسجد کے اماموں کو، مولوی حضرات کو، امام حضرات کو، بیواؤں کو 50% اور جو غریب ہے صاحب استطاعت نہیں اس کو فری میں دیتے. سبحان اللہ. یہ چلتی پھرتی چیریٹی ہے. تو انہی کو مثال بنا لے. کوئی الیکٹریشن ہے تو تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا وقت 2 گھنٹے حضرت کی درگاہ پہ دے دو، کوئی الیکٹرک کا کام فری میں کر دو، اپنی محنت ہی کر دو، وہ تمہارا نذرانہ ہو جائے. سبحان اللہ. سارے کے سارے سادات کی خدمت کرو. تو میں پہلے بتا رہا تھا کہ تاجدار اہل سنت نے اپنی زندگی میں ہر عمل ہمیں کر کے بتا دیا. جو یہاں پہ شرابی ہیں تو توبہ کر لو، کوئی گناہگار ہے تو توبہ کر لو، جو والدین کے گستاخ ہیں. گستاخی ضروری نہیں کہ آپ اپنے والدین کو گستاخی کر رہے ہیں، آواز سے گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، میڈم کے بولنے پہ کر رہے ہیں، ضروری نہیں. بسا اوقات ضعیف حضرات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے آ رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، رات بھر نماز پڑھے، بابا اٹھتے کی بولے بیٹے گھر سے دروازہ کھلا تھا، کیا کرو جی مسجد کو کیا کھانا، ایسا احسان کر رہے ہیں ڈائریکٹ سجدے قبول ہو گئے. ایسا ہی اماں بولے میں رات بھر انتظار میں رہی، تم کہاں تھے؟ دوستوں کے ساتھ تھے، بھائی مولوی صاحب کے ساتھ کشت پہ تھا، تمہارے کو چین نہیں ہے. میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، پورا دین پھپا ہو گیا.
اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب سنو، شہزادے غوث اعظم جب تقریر کرتے تو مجمع کیوں الٹتا، ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں کیوں جاتی؟ تو ہم بچپن سے دیکھتے کہ پیر و مرشد جلسے میں جانے سے پہلے ہمیں بھی سبق سکھایا۔ اپنی دادی جان، میری دادی جان خود کی والدہ ماجدہ کے قدموں پہ سر رکھتے، آنکھ رکھتے اور کہتے کہ اماں جان مجھے معاف کیا، میں میرے رسول پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں، کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ تو دادی جان کہتی ہے بابو کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے ویسا تو بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میری دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے میرے ذکر کو قبول کیا، اللہ نے میری عبادتوں کو قبول کیا، جو آپ ملے پھر قدموں پہ سر رکھ کے بولتے اماں جان معاف کریں گے کریں۔ تو تین مرتبہ یہ کہا جاتا اور ہم ٹھہر کے دیکھتے تو دادی جان بھی سمجھ جاتی جب تک میری زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ جو میں نے تمہیں معاف کیا یہ جلسے میں نہیں جائیں گی۔ وہ تاجدار اہل سنت جن کے آگے سینکڑوں لوگ، کروڑوں انسان ان کے مرید، لاکھوں مریدین ہندوستان میں، کروڑوں چاہنے والے دنیا میں، ایسے پائے کہ عالم دین، ایسے پائے کہ ولی، ایسے پائے کہ مقرر، مگر عمل اپنی والدہ کے قدموں کو سر لگا کے نکل۔ تو پھر ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ توجہ، ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ تو میں نے بھی آج پیر و مرشد کی سنت پہ عمل کیا۔ والدہ کہہ رہی ہیں آپ جاؤ، میں وضو کر رہی ہوں عشاء کی نماز کے لیے، والا نہیں اماں جان آگے بیٹھیے۔ والدہ بھی سمجھ گئے 5 سال کی تقریریں ان کی 5-6 بار یہ کر رہی ہوں۔ میں بولا آئیے، بولے نہیں، میں بولا نہیں، میں جب تک نہیں جاتا، آئیے، بٹھا کے پاؤں پہ سر رکھا، میں نے کہا یہ میرے والد کی سنت پہ عمل کرو۔ تو آپ حضرات سے بھی کہوں اپنے دل کے غرور کو نکالو۔ اگر شب قدر کی نعمت لینا ہے، شب قدر کی 80 سال کی 1000 مہینوں کی عبادت لینا ہے، 80 سال سے زائد کی عبادت لینا ہے، تو اپنے بوڑھے والدین کے قدموں پہ سر رکھ دو۔ نو کمپرومائز، جاؤ ڈائریکٹ مل لو، نو کنڈیشن۔ نہ یہ سوچو کہ وہ ایسا بولے ویسا بولے۔ والدہ کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، جنت مسجد میں تلاش کر رہے، رات بھر پڑھ رہے، صبح خدا نہ خاصا 0 واپس، خدا نہ خاصا 0 واپس۔ تو 0 اگر نہیں رہنا ہے، شب قدر کی برکتیں لینا ہے، تو اپنے والدین کو منا لو، اپنے قرابت داروں کو منا لو، اپنے گھر والوں کو منا لو۔ بیوی پہ ظلم مت کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، غیبت سے بچو۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ اس کا گوشت کھانا۔ تو آج کی رات جب ہم نے اتنی بینیفٹس، اتنے فیورز اللہ کے سنے، تو یہ بھی سنو کنڈیشن ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی، بغیر غسل کے حج ہوتا۔ تو جب اللہ بول رہا، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں توبہ بغیر کرے، اپنے والدین کے نافرمان کی آج نہیں ہوگی توبہ، شراب پینے والے کی نہیں ہوگی آج برکت۔ اگر جب تک وہ توبہ صدق دل سے نہیں کرے گا، اس کو یہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اگر نعمتیں حاصل کرنا ہو تو اپنے والدین کو منا دو، نعمتیں حاصل کرنا ہو تو شراب کی لت سے بچو، سود سے بچو، اور نبی پاک علیہ السلام کے وفادار امتی اور غلام بن جاؤ۔ اب کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے حالات، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر قدر والی رات میں یہ بھی بات کر لیں کہ حالات کچھ بھی ہو، اتحاد ضروری ہے، اتحاد امت ضروری ہے۔
تو میں نے حضرت کو بھی کہا، ہاتھ پکڑ کے بتایا یہ علی شیر خدا کا خون ہے. تم اپنے تو اپنے ہی ہیں، جو روٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ سے گلے ملنے تیار ہیں. یہ وقت بہت نازک ہے، اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. نہ اہل سنت بلکہ وقت میرے پیر و مرشد نے تو 50 سال ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک مضبوط دیوار اٹھائی، عقیدوں کے بیچ میں ایک مضبوط دیوار اٹھائی جو اس وقت کی ضرورت تھی. مگر پیر و مرشد علیہ رحمت الرضوان نے بانگے تو حل کہا کہ جب اغیار ہم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حملہ آور ہوگا، یہ انہوں نے 10 سال پہلے دیکھ لیا تھا اپنی روحانی آنکھوں سے. کہا کہ جب اغیار ہم پہ کلمے کی بنیاد پہ حملہ آور ہوگا ہم متحد ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بریلوی ہے، یہ نظامی ہے، یہ اہل سنت سے ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جماعتی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اغیار ہمیں خانوں میں بانٹ کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوار توڑ دو، میں نے پہلے بھی کہا کہ دیواروں میں کھڑکیاں لگانے کی ضرورت ہے کہ حال چال دیکھ لو، کہیں کوئی تبلیغی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کلمے کی بنیاد پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی پہ موب لنچنگ تو نہیں ہو رہی. ارے ہم نے تو موب لنچنگ عالم اسلام میں سب سے پہلے حضرت بلال پر دیکھی ہے. مشرکین مکہ نے سب سے پہلے اگر کسی کی موب لنچنگ کی تو سرکار سیدنا بلال حبشی کی. ان کا حضور اللہ اکبر کہنا تھا، اللہ کو پاک کہنا تھا، مگر حضرت بلال کبھی اب اللہ اکبر بولنے سے نہیں رکے، ساری اذیتیں جھیل لی. اب موب لنچنگ کے بارے میں ایک بات قانونی بتاؤں، ایڈوکیٹ ہوں. ہندوستان کے قانون کو اللہ محفوظ رکھے. ہم تو دعا کرتے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو اللہ محفوظ رکھے. اس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں تمام سہولتیں دی. ہم آئین کے وفادار ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے ہم آئین پر چلیں گے، ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی اور سیکولرزم کو بچا کے رہیں گے. اسی ہندوستان کے قانون نے سیکشن 96 آئی پی سی میں اور 100 تک یہی بتایا گیا ہے کہ کل کے دن سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑی آسان زبان میں بات کروں، اجازت ہے؟ بڑی آسان زبان میں ہمارے شہزادگان سید علی نبی قادری سدین پاشا، سید علی مصطفیٰ قادری حسین پاشا، سید علی طاق قادری نورین پاشا گھر سے رات میں نکلتے ہیں، پیر و مرشد کی بارگاہ کو جاتے ہیں تو روڈ پہ چلنا سکھا رہا ہوں. شہزادگان تربیت ضروری ہے، میں بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیے، میں تربیت ضروری ہے. میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں تو تربیت کر رہا ہوں کہ روڈ پہ چلتے وقت دیکھنا کہ الیکٹرک کے پول کے قریب نہیں چلنا، الیکٹرک پول کے قریب نہیں چلنا، سامنے سے آنے والی گاڑی کو دیکھنا، رائٹ سائڈ پہ گلی ہے تو گلی میں سے آنے والی گاڑی کو دیکھنا. اس کے بعد ایک مرتبہ صاحبزادے 2-3 کتے آ گئے، 2-3 کتے آ گئے تو تھوڑا چمک گئے. میں نے کہا پاشا جب ایسا موقع آ جائے کوئی جنگلی کتے آپ کے قریب آ جائے تو پہلے کوشش کرنا، سمجھیے غور سے، پہلے کوشش کرنا کہ کسی گھر میں چلے جاؤ، کہیں مقام پہ پہنچ جاؤ، محفوظ مقام پہ چلے جاؤ، ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، مگر کبھی پلٹ کے نہیں بھاگنا. واہ واہ سرکار، کبھی پلٹ کے نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ جنگلی کتے جو ہوتے نا پلٹ کے بھاگے تو حملہ کر دے. واہ 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 سرکار. تو بولے بابا کیا کرنا؟ تو ہندوستان کے قانون میں آپ کو اجازت ہے
ڈیفینس، اپنے جسم کی حفاظت کرنے کا آپ کو اختیار ہے، تو کیا کرنا؟ مطلب نیچے سے پتھر اٹھانا یا کوئی چیز لینا، دبا کے ایک کتے کو مارنا، دبا کے کتے کو اتنا مارنا دوسرے کتے بھاگ جاتے۔ یہ کتوں کی عادت ہوتی، جھنڈ میں آتے، اکیلے میں دم نہیں رہتا، کیونکہ ان کے دل میں کفر ہے، وہ مشرک ہیں، ہمت یافتہ نہیں ہوتے، اور تم مومن ہو، تم ڈرنا گھبرانا نہیں، وقت آئے تو ایک کو دھو دو، 100 بھاگ جاتے۔ کیا کہنے سرکار؟ اگر 20 مل کے تو اللہ عالم۔ کبھی سیلف ڈیفنس ہے، اپنا سیلف ڈیفنس ہندوستان کے آئین نے ہمیں دیا، اپنے جسم کی حفاظت، اپنی پراپرٹی کی حفاظت۔ اگر ہمیں جان کا نقصان پہنچانے گئے، ہم پہ حملہ آور ہو گئے، تو آپ یہ کر لیں۔ اب رہی بات آخری، آپ حضرات سے بتا دو، مولانا خود بے چین ہو رہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نام کے عابد ہیں، مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ اگر شب قدر کی ایک رحمت مل جائے تو یہ واقع میں عابد بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جب کم از کم 80 سال عبادت کرے بغیر نافرمانی کی۔ تو بات نکلی تھی بہت دور چلے گئی، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ دور حاضر کے مسلمان، کسی حیدرآباد کے ایک بزرگ نے کہا کہ 1000 سال میں مسلمان اتنا نہیں ستایا گیا، 1000 سال میں مسلمان اتنا تنگ نہیں کیا گیا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا میرے مولا اس مقدس رات کے صدقے ہم پہ فضل فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے درود کو قبول فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا دے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا دے، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، سرکار ابوبکر صدیق کی سخاوت دے دے، عمر فاروق کی شجاعت دے دے، علی حیدر کرار کی سخاوت شجاعت عطا فرما، عثمان غنی کی طرح خیر و خیرات کرنے والا بنا، حسنین کرینہ کی طرح تیرے آگے اپنا سر ٹکانے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک نے فاطمہ تو زہرا کے صدقے معاف فرما دے، ہم پہ مشکل آئی ہے مولا ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، ہم میں جو بیمار ہے ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو بے روزگار ہے انہیں روزگار والا بنا دے، ہم میں جو بے اولاد ہے ان کی اولاد بنا دے، اے مولا جو بے عمل ہے انہیں عمل والا بنا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد والا بنا، جو جن کی اولاد ہے انہیں نیک و صالح بنا، ہمیں غوث اعظم کی غلامی کا توق عطا فرما، خواجہ معین الدین اجمیری کی غلامی عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن سلامت رہے، ہماری ڈیموکریسی سلامت رہے، ہم اہل سنت میں اتحاد دے، ہم متحد ہو جائیں، اے اللہ ہمارے تمام فرقے والوں میں اتحاد دے، سب کو نبی پاک علیہ السلام کا غلام بنا دیجئے، اہل بیت کی غلامی عطا فرمائیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔